بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، کتاب الصلاح میں باب المواقیت کی 3 سے 4 احادیث ہم نے پڑھ لی ہیں، جن میں 5 نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں کہ کس نماز کا ٹائم کس وقت شروع ہوتا ہے اور کس وقت ختم ہوتا ہے. اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی تھی. تو جو احادیث اس باب میں باقی ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں نمازوں کے اوقات کے حوالے سے، اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہر نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. سب سے پہلے نماز فجر. تو نماز فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق کے ساتھ. اور صبح صادق کی نشانی کیا ہے؟ لمبائی پر، آسمان کی لمبائی پر جو سفیدی پھیلتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، وہ صبح صادق کی نشانی ہے. تو جیسے ہی وہ نشانی ظاہر ہوگی اس کے ساتھ ہی فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوگا. اور نماز کا ٹائم، فجر کی نماز کا ٹائم ختم کب ہوگا؟ طلوع آفتاب. جیسے ہی آفتاب طلوع ہونا شروع ہوگا، آفتاب نکلنا شروع ہوگا، ظاہر ہونا شروع ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ زوال آفتاب سے. زوال سے مراد کیا ہے؟ سورج کا آسمان کے بالکل بیچ میں پہنچنا، یہ زوال ہے. ہاں، سورج کے آسمان کے درمیان پہنچنے کے بعد جب سورج مغرب کی طرف ڈھلے گا، مغرب کی طرف تھوڑا سا مائل ہوگا اور مشرق کی طرف کسی بھی چیز کا سایہ بڑھنا شروع ہوگا، تو اسی کے ساتھ ہی ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہوگا. اور ختم کب ہوگا؟ جب ہر چیز کا سایہ اس جیسا ہو جائے. ہر چیز کا سایہ جب اتنا ہو جائے جتنی وہ چیز ہے، تو اس کے ساتھ ہی ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا. عصر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ جیسے ہی ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہوگا تو اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اور کب ختم ہوگا؟ جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوگا. جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا. مغرب کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ غروب آفتاب کے ساتھ ہی. جیسے ہی سورج مکمل طور پر غروب ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اور یہ ختم ہوگا کب؟ جب شفق ختم ہو جائے گی. شفق سے مراد کیا ہے؟ سرخی. غروب آفتاب کے بعد جو سرخی پھیل جاتی ہے آسمان کی لبائی میں، آسمان کے افق پر جو سرخی پھیل جاتی ہے، جب یہ سرخی ختم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہی مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی عشاء کا وقت شروع ہوگا. اور یہ جاری رہے گا کب تک؟ آدھی رات تک. تو آدھی رات تک عشاء کی نماز پڑھ لینی چاہیے. اگر کوئی شخص آدھی رات تک عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتا کسی عذر کی بنا پر، تو وہ اس کے بعد بھی صبح صادق تک عشاء کی نماز کو پڑھ سکتا ہے. یہ ہیں نمازوں کے اوقات جو ہم نے چند احادیث کی روشنی میں معلوم کیے تھے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جب اللہ رب العزت نے نماز فرض کی تھی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک دن بھیجا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں پڑھائیں. یعنی 5 نمازیں پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے جو ابتدائی اوقات تھے، ہر نماز کا وقت جہاں سے شروع ہوتا تھا، وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ اب آپ فجر پڑھ لیں، اب آپ ظہر پڑھ لیں، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء.
ہر نماز کے اول وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ فلاں نماز پڑھ لیں۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ 5 نمازیں اول وقت میں پڑھی گئیں، اور پھر اگلے دن حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے تو ہر نماز کا جو آخری وقت تھا، آخری وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوقت ما بین الوقتین، کہ ہر نماز کا وقت جو ہے وہ ان 2 وقتوں کے درمیان ہے، یعنی کل والا وقت اور آج کا وقت۔ کل ہم نے اول وقت میں نماز پڑھی تھی اور آج ہم نے ہر نماز آخر وقت میں پڑھی، تو ہر نماز کا وقت جو ہے وہ ان 2 وقتوں کے درمیان ہے، اول وقت اور آخر وقت کے درمیان ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کی وحی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کا وقت متعین کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو وحی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وحی کے ذریعے 5 نمازوں کے اوقات متعین ہو گئے۔ لہٰذا جب ان 5 نمازوں کے اوقات متعین ہیں کہ فلاں نماز کا فلاں وقت شروع ہوگا اور فلاں وقت ختم ہوگا، تو پھر ہر نماز کو اس متعین شدہ وقت کے درمیان پڑھنا لازم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نماز فرض کی گئی ہے مقررہ اوقات میں، لہٰذا مقررہ اوقات میں ہی ہر نماز کو پڑھنا لازم ہے۔ اب ہم اگلی احادیث پڑھتے ہیں۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق ملأ اللہ قبورهم وبیوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا۔ خندق کے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ جس دن جنگ خندق ہوئی، جس دن جنگ خندق ہوئی، تو اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملأ اللہ قبورہم، بھر دے اللہ رب العزت ان کی قبروں کو، وبیوتہم، اور ان کے گھروں کو، نارن، جہنم کی آگ کے ساتھ، بھر دے اللہ رب العزت ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ کے ساتھ۔ کما شغلونا عن الصلاة الوسطى، جیسا کہ انہوں نے ہمیں مشغول کر دیا الصلاة الوسطى سے، درمیانی نماز سے، جس طرح انہوں نے ہمیں مشغول کر دیا اور نماز پڑھنے کی ہمیں مہلت نہیں دی، تو اس طرح اللہ رب العزت ان کے گھر، ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ کے ساتھ بھر دے۔ حتی غابت الشمس، اور انہوں نے عصر کی یہ جو الصلاة الوسطیٰ ہے درمیانی نماز، اس سے ہمیں مشغول رکھا، کب تک؟ حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق میں مشغول تھے تو ان کفار نے، مشرکین مکہ نے اور جو دیگر کفار اس جنگ میں شریک تھے، ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر جنگ میں مشغول رکھا کہ سورج غروب ہو گیا اس دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور جب سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کے کلمات کہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ کے ساتھ بھر دے۔ کن کی قبروں اور کن کے گھروں کو؟ یہ مشرکین مکہ اور جو دیگر کفار، حتیٰ کہ یہودی بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے کفار کی طرف سے جنگ خندق میں شرکت کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ کے ساتھ بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ کے ساتھ بھر دے، کہ انہوں نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا کہ ہم عصر کی نماز ہی پڑھ لیتے۔ اس قدر مشغول رکھا جنگ کے اندر کہ ہمیں موقع ہی نہ ملا عصر جیسی نماز پڑھنے کا، اور وہ الصلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تم نمازوں کی ہمیشہ حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی ہمیشہ حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر ان نمازوں میں سے ایک نماز جو کہ درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کا حکم دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہاں
قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز. یعنی قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو پھر اختلاف ہو سکتا تھا کہ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے، درمیانی نماز. تو اس اختلاف کو ختم کر دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین کر دی کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. اور ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جنگ کے موقع پر، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ کے ساتھ بھر دے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وفی لفظ لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول رکھا. صلاۃ العصر، درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے. ثم صلاها بین المغرب والعشاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو عصر کی فوت شدہ نماز تھی اس کو آپ نے پڑھا بین المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کے درمیان. مغرب اور عشاء کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عصر کی نماز پڑھی. ایک حدیث جو ہے وہ اس باب کی جو آخری حدیث ہے، اس باب کی جو آخری حدیث ہے اس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، وہ ہم انشاءاللہ بھی پڑھیں گے. اس بات کی صراحت موجود ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی. لیکن عصر کی نماز آپ نے کس وقت پڑھی؟ غروب آفتاب کے بعد، جبکہ مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے کسی شرعی عذر کی بنا پر، جس طرح کہ یہاں ایک شرعی عذر موجود تھا کہ کفار کی طرف سے کفار جو ہے وہ برسر پیکار تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے، جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کو مہلت نہ ملی اور عصر کی نماز وہ نہ پڑھ سکے، یہ ایک شرعی عذر تھا. اس طرح اگر شرعی عذر کی بنا پر عصر کی نماز رہ جائے اور پھر اس کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہو مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہونے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد، تو پھر نمازوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے کہ پہلے عصر اور اس کے بعد مغرب. یہ نہیں کہ پہلے مغرب اور اس کے بعد عصر، نہیں، ترتیب چونکہ نمازوں کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی نماز قضا ہو جائے، مثلا عصر کی نماز قضا ہو جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قضا ہو جائے تو اس کو اگلے دن عصر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اگر فرض کریں ظہر کی نماز قضا ہوئی تو اس کو اگلے دن ظہر کے ساتھ قضا کرنا چاہیے، اگر مغرب کی نماز قضا ہوئی تو اس کو اگلے دن کی مغرب کی نماز کے ساتھ قضا کرنا چاہیے، اسی طرح عشاء، اسی طرح فجر. تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. جیسے ہی کوئی نماز قضا ہو اور پہلا اس کو پڑھنے کا چانس ملے، اس قضا شدہ فوت شدہ نماز کو پڑھنے کا، ادا کرنے کا جیسے ہی موقع ملے فوراً اس کو پڑھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی نماز سے سو جائے یا کسی نماز کو بھول جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ فرض کریں وہ فجر کی نماز سے سو گیا، تو اب یہ فجر کی نماز جو ہے یہ جب اگلے دن فجر کی نماز کا وقت آئے گا تو اس کے ساتھ یہ پچھلی نماز کو قضا کرے گا نہیں، بلکہ فرمایا فلیصلیها اذا ذکرها، وہ فوت شدہ نماز جو ہے جو اس کے سونے کی وجہ سے قضا ہوئی، فوت ہوئی، یا اس کے بھولنے کی وجہ سے فوت ہوئی، فلیصلیها اذا ذکرها، جیسے ہی اس کو وہ نماز یاد آئے، یعنی اگر سویا رہا جیسے ہی وہ بیدار ہوگا تو اس نماز کو پڑھے گا، اور اگر بھول گیا تھا تو جیسے ہی اس کو وہ نماز یاد آئے گی اسی وقت اس کو پڑھنی ہوگی وہ نماز. یہ نہیں کہ اس کو مزید مؤخر کر دے، نہیں، مزید مؤخر کرنا، وہ پہلے ہی تاخیر جو ہوئی وہی کافی ہے. اب اس میں مزید تاخیر کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے وہ درست نہیں ہے. جیسے ہی موقع ملے انسان کو تو وہ فوت شدہ نماز پڑھ لینی چاہیے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فوت شدہ نمازیں ایک نہیں دو ہو جاتی ہیں. فرض کریں اگر کسی کی نمازیں، فرض کریں کوئی شخص جو ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے ہی کہیں سو گیا، پھر نہ ظہر کی نماز کے وقت اٹھ سکا اور نہ عصر کی نماز کے وقت اٹھ سکا، دونوں نمازیں قضا ہو گئیں اور وہ اٹھا غروب آفتاب کے بعد. اب دو نمازیں قضا ہیں اور دو نمازیں جو ہے وہ اس پر ڈیو ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، اور پھر مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا. اب ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے ظہر اور پھر عصر اور پھر مغرب، اس طرح ترتیب کے ساتھ نمازوں کو قضا کیا جائے گا.
تو اس حدیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے، وضاحت موجود ہے کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو قضا شدہ نماز کو پہلے پڑھنا چاہیے، اور جس نماز کا وقت ہو اس کو بعد میں پڑھنا چاہیے، اس کو بعد میں پڑھنا چاہیے۔ یہ اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز جو ہے، ویسے تو ساری نمازیں اہم ہیں، لیکن عصر کی نماز کی اہمیت باقی نمازوں میں سے زیادہ ہے۔ باقی نمازوں کی نسبت عصر کی نماز کی اہمیت اور عصر کی نماز کی قدر و منزلت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ عصر کی نماز رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وجہ سے عصر کی نماز فوت ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے ان پر بد دعا کی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر بد دعا نہیں کرتے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ رحمت ہی رحمت ہیں، رحمت کے ساتھ آپ بھیجے گئے، رحمت کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر یہ عادت نہیں تھی کہ آپ کسی پر بد دعا کرتے، الا یہ کہ جب کفار بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، بہت زیادہ قتل و غارت کرتے تھے، بہت زیادہ مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کے خلاف بد دعا کرتے تھے، اور قنوت نازلہ میں آپ ان کے خلاف بد دعا کرتے۔ عموماً آپ کا یہ معمول نہ تھا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ عصر کی نماز فوت ہوئی، جن کی وجہ سے وہ فوت ہوئی آپ نے ان پر بد دعا کر ڈالی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ کے ساتھ بھر دے۔ اور اگلی حدیث میں یہ موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ کے ساتھ بھر دے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کی اہمیت جو ہے وہ باقی نمازوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی خاص طور پر نماز وسطیٰ کا، درمیانی نماز کا ذکر کیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص دیدہ دانستہ جان بوجھ کر ایک دن کی عصر کی نماز کو چھوڑ دے، عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اور بغیر کسی عذر کے اس نے عصر کی نماز ادا نہیں کی اس کے اصل وقت کے اندر، تو اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من فاتہ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو گویا کہ اس کے اہل و عیال کو اس سے چھین لیا گیا، اور اس کی پوری جو دولت ہے، اس کا جو پورا مال ہے، پورا جو اس کا بینک بیلنس ہے، گویا کہ وہ سارے کا سارا اس سے چھین لیا گیا۔ تو جتنا نقصان انسان کو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے تمام اہل و عیال اس سے چھین لیا جائیں اور پورا بینک بیلنس اس سے چھین لیا جائے اور اس کو بالکل خالی ہاتھ کر دیا جائے، تو جتنا نقصان اس انسان کا ہوگا اتنا ہی نقصان اس بندے کا ہوتا ہے کہ جو ایک دن کی عصر کی نماز کو اس کے اصل وقت میں ادا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارے کئی دوست، ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، وہ صبح ڈیوٹی پر جاتے ہیں اور تقریباً 2-2:30 بجے 3 بجے تک اپنی ڈیوٹی سے واپس لوٹتے ہیں، چونکہ تھکے ہوتے ہیں، آتے ہی کھانا کھایا اور سو گئے، عصر کی نماز سے کچھ دیر پہلے سو گئے، اور پھر ایسی نیند آئی کہ آنکھ کھلی کب؟ غروب آفتاب کے بعد، اور عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ گویا کہ دانستہ طور پر، حالانکہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی 15-20 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد عصر کی اذان ہونے والی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ عصر کی نماز کا انتظار کرتے، اذان ہوتی، یہ عصر کی نماز ادا کرتے باجماعت اور اس کے بعد جا کے سو جاتے۔ مغرب تک آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے ہوتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان، تو کھلا ٹائم ہے سونے کے لیے۔ لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے لگائی ہوئی اس ڈیوٹی کا احساس نہیں کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، اور عصر کی نماز سے پہلے ہی سو جاتے ہیں، پھر عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا نقصان کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح کسی انسان سے اس کے اہل و عیال چھین لیے جائیں، اس کا پورا مال اس سے چھین لیا جائے اور اس کو خالی ہاتھ کر دیا جائے، اتنا ہی نقصان اس بندے کا ہوا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی۔ لہذا عصر کی نماز کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے باقی تمام نمازوں کے اندر۔ اس کے بعد اگلی حدیث فرمایا وَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود، اور مسلم کی روایت میں ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، حبس المشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة العصر، کہ مشرکین نے روک لیا،
حبس کا معنی کیا ہے؟ روک لیا. مشرکین نے روک لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عن صلاۃ العصر، نماز عصر سے. مشرکین نے کس طرح سے روکا؟ مطلب اس طرح الجھائے رکھا. جنگ کے میدان میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس قدر الجھائے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو جنگ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملا. کہاں تک؟ حتی احمرت الشمس او اصفرت، یہاں تک کہ سورج بالکل سرخ ہو گیا یا بالکل زرد ہو گیا، یعنی بالکل غروب ہونے کے، سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا. اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا مشرکین نے. فقال رسول اللہ، عصر کی نماز کے رہ جانے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول رکھا، صلاۃ العصر جو کہ عصر کی نماز ہے. ملأ اللہ اجوافہم، بھر دے اللہ رب العزت ان کے پیٹوں کو، وقبورہم، اور ان کی قبروں کو، نارن، جہنم کی آگ کے ساتھ. او قال، یا پھر آپ نے فرمایا حش اللہ اجوافہم، اللہ بھر دے ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ کے ساتھ. اس کے بعد اگلی حدیث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا. اعتم کا جو لفظ ہے اعتم، اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے عتم، جو کہ پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے. جو اس باب کی جو چوتھی حدیث ہے اس کے اندر یہ لفظ گزر چکا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ العتم سے مراد رات کی تاریکی ہے. العتم سے مراد کیا ہے؟ رات کی تاریکی. اور چونکہ یہ عشاء کی نماز رات کی گہری تاریکی میں پڑھی جاتی تھی، تو اس لیے اس دور کے لوگ عشاء کی نماز کو العتمہ کہتے تھے. العتمہ، عشاء کی نماز کو العتمہ کہتے تھے کیونکہ یہ اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی، بالکل تاریک اور سیاہ گہرائی کے اندر، گہری سیاہ تاریکی کے اندر، تو اس لیے اس کو العتمہ کا نام دیتے تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو بہت مؤخر کر دیا، یعنی بہت ہی گہرا تاریک جو تاریکی تھی، گہری تاریکی جو تھی رات کی، اندھیرا جو تھا گہرا، وہ چھا چکا تھا، اور اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھائی. فخرج عمر، تو عمر نکلے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت کی اور انہوں نے نکل کے کیا کہا؟ فقال، انہوں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نماز، یعنی آپ نے اتنی لیٹ کر دی نماز. اور حالت یہ ہے کہ رقد النساء والصبیان، کہ اب تو عورتیں بھی سو چکی اور بچے بھی سو رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کا انتظار کرتے کرتے اب تو عورتوں کو اور بچوں کو نیند آنا شروع ہو گئی ہے، اور ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لائے، تو آپ تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یعنی آپ تشریف لائے اپنے گھر سے، اپنے حجرے سے آپ مسجد میں تشریف لائے. ورأسه يقطر ماء، اور کس حالت میں آپ تشریف لائے مسجد میں کہ آپ کا سر مبارک پانی بہا رہا تھا، آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ کے سر سے پانی کے جو قطرے تھے وہ ٹپک رہے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے تشریف لائے. جب آپ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے تو اس وقت آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، گویا کہ آپ غسل کر کے تشریف لائے تھے. یقول، اور آپ فرما رہے تھے لولا ان اشق علی امتی، اگر میں مشقت محسوس نہ کرتا اپنی امت پر، او علی الناس، یا لوگوں پر، لامرتهم بالصلاۃ، تو میں نماز پڑھنے کا ان کو حکم دیتا. هذه الساعہ، اس گھڑی میں، جس گھڑی میں اب آیا ہوں میں، اور یہ کافی تاخیر کے ساتھ کہ جب بچے بھی سو رہے تھے اور عورتوں کو بھی نیند آ رہی تھی. اور خود ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، تو کوئی یوں جا رہا ہے اور کوئی یوں جا رہا ہے، یعنی ان کو اونگ آ رہی تھی، اور نیند کی وجہ سے اور اونگ کی وجہ سے ان کے سر جو ہیں وہ اپنے سروں کو ایک جگہ پہ رکھنے پہ قادر نہیں تھے.
اونگنے کی وجہ سے سر ادھر جا رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے. جو صحابہ کرام مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کی یہ حالت تھی. تو اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر کیا, اس کو لیٹ کیا. اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, آپ غسل کر کے تشریف لائے تھے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو پھر میں امت کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو اس گھڑی میں ادا کریں, یعنی کافی دیر کے بعد. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر لوگوں پر مشقت نہ ہو, اگر لوگوں پر مشقت نہ ہو تو پھر عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا افضل ہے, مؤخر کرنا افضل ہے. لیکن اگر لوگوں کے لیے مشقت ہو تو پھر عشاء کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے, اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے. جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر آپ کی عادت یہی تھی کہ آپ عشاء کی نماز کو اول وقت میں ہی ادا کر لیا کرتے تھے. یہ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لیٹ کر دی نماز کہ سب لوگوں کو نیند جو ہے وہ غالب آنے لگی. تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اگر امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں اس وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر مشقت نہ ہو تو پھر نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر مشقت ہو, جیسا کہ عموماً لوگوں کو مشقت ہوتی ہے, اگر عشاء کو بہت لیٹ کر دیا جائے تو لوگوں کو مشقت ہوگی, لوگوں کو اس سے کافی تکلیف ہوگی کہ اتنی دیر نہیں جاگیں گے اور پہلے سو جائیں گے. تو پھر اگر اس طرح کی مشقت کا اندیشہ ہو تو پھر عشاء کی نماز کو اول وقت میں ہی ادا کرنا افضل ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر بھی اور عموماً عرب ملکوں کے اندر اور ویسے بھی باقی ملکوں کے اندر بھی عشاء کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں ہی ادا کر لی جاتی ہے, اور اول وقت میں نماز ادا کرنا جو ہے وہ افضل ہے. اس کے بعد اگلی حدیث, عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقیمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء, وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاة, جب نماز کی اقامت ہو جائے, اقیمت الصلاة جب نماز کھڑی کر دی جائے, مطلب یہ کہ اقامت ہو جائے اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں, ریڈی ہوں. وحضر العشاء, اور ادھر رات کا کھانا بھی موجود ہو. العشاء, یہ عشاء کا جو لفظ ہے یہ اگر عین کی زبر کے ساتھ ہو تو اس سے مراد کیا ہے, رات کا کھانا. اور اگر عشاء یہ عین کی زیر کے ساتھ ہو تو اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد عشاء کی نماز ہے. تو فرمایا کہ وحضر العشاء, جب نماز کی اقامت ہو جائے اور ادھر رات کا کھانا بھی موجود ہو تو پھر پہلے کیا کرو, فابدؤوا بالعشاء, تو پھر پہلے رات کا کھانا کھا لو. اور یہ اس حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ عشاء کی نماز کے متعلق ہے, یہ حدیث عشاء کی نماز کے متعلق ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کی اقامت ہو, یعنی عشاء کی نماز کی اقامت ہو جائے اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے بالکل تیار ہوں اور دوسری طرف کھانا بھی موجود ہو, رات کا کھانا, تو پھر پہلے کھانا کھا لینا چاہیے. اور بھی اگلی حدیث میں اس کی وضاحت ہے. فرمایا ولمسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو مسلم میں ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے لا صلاة بحضرت طعام, کوئی نماز نہیں ہوتی بحضرت طعام, جب کھانا موجود ہو. ایک تو یہ حالت کہ جب کھانا موجود ہو تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی. ولا وهو يدافعه الاخبثان, دوسری حالت جس میں نماز نہیں ہوتی فرمایا اس وقت بھی نہیں ہوتی جب کہ اس کو پیشاب پخانا مجبور کر رہے ہوں. الاخبثان, اخبث واحد کو کہتے ہیں اور اخبثان دو کو کہتے ہیں. اخبث سے مراد کیا ہے, ناپاک چیز, اور یہاں دو ناپاک چیزوں کا ذکر ہے. تو ان دو ناپاک چیزوں سے مراد کیا ہے, پیشاب پخانا, بول و براز. تو جب بول و براز انسان کو مجبور کر رہے ہوں اس وقت نماز نہیں ہوتی ہے. اب آئیے ذرا ان دونوں روایات کی طرف. پہلی روایت میں جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ پہلی روایت میں نماز سے مراد عشاء کی نماز ہے, کہ جب عشاء کی نماز کی اقامت ہو جائے اور رات کا کھانا موجود ہو تو پہلے رات کا کھانا کھائیں اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں. یہ جو دوسری روایت ہے اس میں ہے لا صلاۃ, کوئی نماز نہیں, چاہے عشاء ہو, فجر ہو
ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، کوئی بھی نماز ہو اور کھانا موجود ہو، کوئی بھی نماز، اور اس نماز کے وقت بالکل نماز کی اقامت کا وقت ہو گیا اور کھانا بالکل تیار ہے، ریڈی ہے، تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا بھی بالکل تیار پڑا ہو تو ظاہر ہے کہ بھوکے انسان کی توجہ جو ہے وہ کھانے کی طرف ہی رہے گی۔ اگر عین اسی وقت نماز کی اقامت ہو جائے، کوئی بھی نماز ہو، اس کی اقامت ہو جائے اور ادھر کھانا بالکل تیار اور انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو جب وہ نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر بھی وہ سوچتا رہے گا کہ میں نے کھانا بھی کھانا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کھانے کے متعلق ہی سوچتا رہے وہ، اور پھر کھانے کے متعلق سوچتے سوچتے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا نماز ختم ہو جائے گی۔ وہ نماز میں کیسے داخل ہوا، کیسے نماز سے نکلا، کچھ بھی پتہ نہیں چلا اس کو۔ وہ نماز میں کیا کچھ پڑھتا رہا، اسے سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی، رکوع میں اس نے تسبیحات پڑھی کہ نہیں پڑھی، سجدے کے اندر تسبیحات پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس کی توجہ کھانے کی طرف ہے کہ کھانا موجود ہے، آج ماشاءاللہ بریانی بنی ہوئی ہے، ہاں جی، اور اتنا اچھا کھانا ہے، تو توجہ اس کی طرف ہوگی۔ تو اس طرح کی نماز اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے۔ وہ نماز کہ جس میں انسان کی توجہ نماز کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف نہ ہو، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہو جس نماز کے اندر، وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیابی پا گئے کہ جو اپنی نمازوں میں ڈر رہے ہوتے ہیں، جو خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو کامیاب مومن قرار دیا ہے۔ اور وہ مومن جو کہ نماز پڑھے، اس کو پتہ ہو کہ کھانا بالکل تیار ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کی توجہ کھانے کی طرف رہے، تو وہ مومن جو ہے، اس طرح کا نماز پڑھنے والا جو ہے، وہ ان مومنوں کے صف میں شامل نہیں ہو سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے ولا وہ یدافع الاخبثان، کہ جب انسان کو بول و براز مجبور کر رہے ہوں، یعنی بول و براز مجبور کر رہے ہوں، بالکل وہ مجبور ہے اور قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے، اور ادھر نماز کی اقامت ہو گئی، اب اس کو سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے کہ یہ تسلی کے ساتھ اپنی حاجت پوری کرے، اور اس کے بعد فارغ ہو کے وضو کر کے پھر وہ آ کے تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے۔ ورنہ جب بول و براز اس کو مجبور کر رہے ہوں گے اور وہ سیدھا آ کے نماز میں داخل ہو جائے گا، تو اس حالت میں بھی اس کو جلدی پڑی ہوگی کہ کسی طرح جلدی سے جلدی نماز ختم ہو اور میں جا کے اپنی حاجت پوری کروں۔ اور یہ حاجت ہر انسان کے ساتھ ہے، کوئی بھی انسان اس سے مبرہ یا اس سے پاک نہیں، اور جب یہ حاجت ہوتی ہے تو پھر انسان چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی یہ حاجت اس کو باجابت ہو جائے اور جلدی اس سے وہ فارغ ہو۔ تو اس لیے نماز کی جو اصل روح ہے، نماز کی اصل روح کیا ہے؟ نماز کا خشوع، کہ اللہ کی توجہ کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں جیسے آپ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اس طرح کی نماز کہ جس میں کھانے کی طرف توجہ ہو، یا انسان کو یہ جلدی ہو کہ میں جا کے حاجت پوری کروں، تو اس طرح کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ دو حالتیں ہوں تو پھر ان دو حالتوں کے اندر انسان کو نماز کو مؤخر کر دینا چاہیے، اور یہ دو کام جو وہ پہلے کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر دیکھیں، اگر ایک انسان کو پتہ ہے کہ جب اقامت ہوئی کھانا بھی بالکل تیار ہے، لیکن اس کو کوئی خاص بھوک نہیں لگی ہوئی، ابھی کوئی خاص اس کو بھوک نہیں لگی، اور وہ توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز ہی پڑھنی چاہیے۔ پھر اس موقع پر اس کو یہ حدیث دلیل نہیں بنانی چاہیے، اور وہ یہ کہنے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بحضرۃ طعام، جب کھانا موجود ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے، نہیں۔ اس صورت میں اس کو باجماعت نماز کو ترجیح دینی چاہیے، اور باجماعت نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے، وہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جا کے وہ کھانا کھا لے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کتنا ٹائم باقی؟ 7 منٹ باقی۔ ہاں جی، اگلی حدیث عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا، شہد عندی، گواہی دی ہے میرے پاس،
رجال مرضیون، ان لوگوں نے جو کہ پسندیدہ لوگ ہیں، یعنی میرے جو پسندیدہ لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں اور جن کو میں پسند کرتا ہوں، ان پسندیدہ لوگوں نے میرے پاس گواہی دی ہے، شہادت دی ہے۔ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر، اور ان پسندیدہ لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں ان پسندیدہ لوگوں نے جن میں سے زیادہ جو پسندیدہ ہیں میرے نزدیک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے میرے پاس یہ شہادت دی ہے کیا؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن الصلاۃ بعد الصبح، صبح کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ صبح کے بعد سے مراد فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزید کوئی نماز پڑھنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کب تک؟ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ وبعد العصر، اور اسی طرح آپ نے عصر کے بعد بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حتی تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو سورج غروب ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد مزید کوئی نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مزید کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی مزید کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دو اوقات ہیں یہ نمازوں کے ممنوع اوقات ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی اور عصر کی نماز کے بعد بھی یہ دو ممنوع اوقات ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے ٹوٹل جو ممنوع اوقات ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں، ٹوٹل 5 اوقات ہیں۔ 2 یہی ہیں جو ابھی ہم نے اس حدیث میں پڑھے ہیں، مزید جو 3 ہیں وہ ہیں جن کی طرف میں پہلے بھی آپ کو اشارہ کر چکا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 گھڑیوں میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے اور ان 3 گھڑیوں میں مردوں کو دفنانے سے بھی منع کیا کرتے تھے۔ وہ 3 گھڑیاں کون سی ہیں؟ فرمایا حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو جب تک سورج طلوع ہونے کے بعد بلند نہ ہو جائے اس وقت تک نماز پڑھنے سے، اس گھڑی میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو یہ گھڑی سورج کے طلوع ہونے کی گھڑی، جب تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد بلند نہ ہو جائے، اور دوسری گھڑی وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تمیل الشمس، کہ جب سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے، اور آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب سورج بالکل آسمان کے درمیان پہنچتا ہے تو یہی وہ وقت ہے جس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ تو جب تک وہ ڈھلے گا نہیں مغرب کی طرف، اور جب تک کسی چیز کا سایہ مشرق کی طرف شروع نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ نماز پڑھنے کے لیے وہ ٹائم جو ہے وہ ممنوع ہے، اور اس کا دورانیہ تقریباً کتنا ہوتا ہے؟ 10 منٹ، اس کا دورانیہ تقریباً 10 منٹ ہے۔ یہ 2 گھڑیاں ہو گئی۔ تیسری گھڑی وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب، جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے، تو جب تک مکمل طور پہ غروب نہیں ہوگا اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ 3 گھڑیاں ممنوع ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو 5 اوقات نماز پڑھنے کے لیے ممنوع ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک تو فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو، دوسرا عین سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم جب تک کہ سورج طلوع ہو کر کے بلند نہ ہو جائے، تیسرا زوال کا وقت جب سورج جو ہے بالکل آسمان کے درمیان پہنچ جائے، اور چوتھا وقت ہے سورج کے غروب ہونے کا ٹائم، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک سورج غروب ہونا شروع نہیں ہوتا ہے۔ یہ 4 وقت ہو گئے۔ 5واں وقت ہے کہ جب سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہو تو اس وقت بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ تو یہ 5 اوقات ممنوع ہیں۔ یہاں پر آپ کو صرف تنبیہ کر دوں کہ ان 5 اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن یہ جو 2 اوقات ہیں نا، عصر کے بعد اور فجر کے بعد، ان 2 اوقات میں بعض نمازیں مستثنیٰ ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو کہ کون سی نمازیں ان 2 اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔